السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو مزید آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں شے نمبر 2 کی تشریح کی طرف۔ شے نمبر 2 یہ ہے کہ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ یہاں پہ میری کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہاں پہ ایک کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ایک میری یا ایک کی بجائے شاعر ایک لکھ سکتا ہے، میری کے بجائے وہ میری لکھ سکتا ہے، تیرے کی بجائے وہ تیری لکھ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پہلے شعر میں بتانا چاہ رہا تھا لیکن اس کی تشریح تھوڑی سی طویل ہو گئی تھی۔ تو جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں یہاں پہ ہوں جمع کے طور پر، یعنی ایک تو ہوں کا اظہار آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہوں ایک شخص کے لیے، اور اگر اس سے نون غنہ ہٹایا جائے تو وہ بھی ایک شخص کے لیے کہ تم کرکٹ کھیلتے ہو، مطلب ہو صرف نون غنہ کے بغیر ہو، لیکن یہاں پہ جب نون غنہ اس کے ساتھ ہوں تو ہوں میں کھانا کھاتا ہوں، میں کرکٹ کھیلتا ہوں، تو ہوں ایک شخص کے لیے، ہو بھی ایک شخص کے لیے، لیکن جب یہاں پہ نون غنہ ہو تو ہوں کا مطلب زیادہ لوگوں کے لیے، یعنی جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں، یعنی نہ ہوں زیادہ لوگ، تقریر آزادی، آزادی کی تقریر، وہ آزادی یعنی وہ آزادی میری نظروں میں، یعنی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ تحقیر کا مطلب انحقار۔ اب اس کے الفاظ کے معنی سنیں۔ تقریر آزادی کے معنی کیا ہے؟ آزادی کے موضوع پر گفتگو کرنا، یا آزادی کے موضوع پہ کیا کرنا؟ بات چیت کرنا، اظہار رائے کرنا یا رائے کا اظہار کرنا۔ تحقیر حقارت سے نکلا ہوا لفظ ہے، تحقیر، حقارت، حقیر، احقر۔ تو تحقیر آزادی کے معنی آزادی کی ذلت، آزادی کی رسوائی، بے قدری، بے حرمتی۔ تو یہاں پہ اس شعر کا جو مفہوم بنتا ہے وہ یوں بنتا ہے کہ جہاں آزاد لوگ آزادانہ اظہار رائے نہ کر سکتے ہوں، میری نظروں میں یا میری نظر میں وہ آزادی نہیں، بلکہ آزادی کی بے حرمتی ہے، بے قدری ہے، ذلت ہے، ذلیل رسوائی ہے، کہ جو بندہ آزادانہ طور پہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا، تو وہ شاعر کہتے ہیں کہ میری نظر میں وہ آزادی نہیں بلکہ یہ آزادی کے نام پہ ایک رسوائی ہے۔ اس شعر میں شاعر احسان دانش نے اس نظم میں آزادی کے جو فائدے ہیں، جو حل ہے، جو ثمرات ہیں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ انہیں ایک ایسا ملک ملے گا جس میں وہ ہر طور پہ آزاد ہوں گے، مثلا معاشی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر اور سیاسی طور پر بھی وہ آزاد تصور کیے جائیں گے۔ اور جب آزاد تصور کیے جائیں گے تو یہ اپنی مرضی سے وہ روزگار بھی کر سکیں گے، بزنس بھی کر سکیں گے، ترقی کی طرف وہ ملک کو چلائیں گے بھی یا گامزن بھی کر سکیں گے، لیکن انہیں تقریر اور تحریر اور اظہار رائے کی مکمل آزادی ہو، جو انگریزی اقتدار میں ممکن نہ تھی۔ لیکن بدقسمتی سے انگریزوں سے آزادی تو ہم نے حاصل کر لی، لیکن آج تک بھی شاعر کے بقول لوگوں کو مکمل آزادی، یعنی اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ اب تک لوگوں کو نہ مل سکی۔ وہ انگریز کی غلامی کے بعد اب ملک میں اب بھی مکمل آزادی لوگوں کو نہیں ملی ہے۔ اس شعر میں شاعر احسان دانش یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک یا اب تک ہم لوگ مکمل طور پر آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے مخلص جو رہنما ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو تھے جو آزادی حاصل کرنے کی غرض سے وہ آزادی حاصل کر رہے تھے، تو ان کو نہیں چھوڑا گیا کہ وہ خود کو آزاد تصور کر رہے تھے کہ ہمیں آزادی مل جائے۔ تو اس کے بعد ملک پہ مطلب شاعر کے بقول ایسے لوگوں کا قبضہ ہو گیا جنہوں نے عوام سے ان کی جو آزادی تھی وہ ختم کر لی،
ان کے حقوق کا استحصال کیا اور ان کی بنیادی ضروریات سے بھی ان کو ڈپرائیو رکھا، محروم رکھا۔ عوام میں جن لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی تو ان کی جو زبان تھی بند کر دی گئی، اور انہیں قید و بند کی جو مشکلیں ہیں ان سے گزارنا پڑا یا گزرنا پڑا۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ کہنے کو یہ ملک آزاد ہے، لیکن یہاں عوام الناس کو اپنی اظہار رائے کی آزادی حاصل نہیں ہے۔ تو یہ اس شعر میں یا اس غزل میں یا اس نظم میں شعر کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے۔ یہ اصل میں نظم ہے، غزل نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی میرے منہ سے غزل کا نام یا لفظ نکلا۔ غزل اور نظم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اچھا، وہ اس کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا۔ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا۔ کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ شعر کہتا ہے کہ میری نظر میں یہ آزادی نہیں بلکہ آزادی کی تحقیر ہے، آزادی کی ناقدری اور بے حرمتی ہے۔ آزاد ملک کے باشندوں کو اظہار رائے کی مکمل آزادی میسر ہوتی ہے اور یہ ان کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ جس طرح جو فارن کنٹریز ہیں، جو بیرونی ممالک ہیں، وہاں پہ لوگوں کو مکمل آزادی حاصل ہے، ان کی آواز کو نہیں دبایا جاتا، ہر انسان کی بات سنی جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کی اس چیز سوچ ہوتی ہے ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے، تو ان کی سوچ کو سراہا جاتا ہے، ان کی سوچ کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ شاعر کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کی سوچ ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنے کی ہو کہ ہمیں اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنا چاہیے، تو پھر لوگ ان کو نہیں چھوڑتے کہ یار یہ تو ترقی کریں گے اور یہ لوگ امیر ہو جائیں گے، ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر ہر انسان مالدار ہو جائے، امیر ہو جائے، ظاہر بات ہے کہ ملک بھی امیر ہوگا، ظاہر بات ہے کہ یہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ تو یہ جو شاعر کی جو سوچ ہے، تو شاعر نے جس سوچ کی مناسبت کو دیکھ کر جس سوچ پہ یہ نظم لکھی ہوئی ہے، تو اس نظم کی تشریح یہی ہے کہ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ مطلب وہ جگہ جہاں پہ لوگوں کو مکمل آزادی میسر نہ ہو، تو وہ آزادی نہیں بلکہ میری نظروں میں یہ رسوائی ہے۔ آزادی کے نام پہ یہ رسوائی ہے، خود کو رسوا کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ بشیر کی تشریح سے بھی استفادہ کریں گے، لیکن میرے چینل پہ ہر نئے آنے والوں کو چاہیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائے تاکہ میری ہر ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے۔ تو میری ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔